یاد کریں آپ یا یاد کرائیں آپ ان لوگوں کو، خود یاد کریں کہ آپ سے پہلے کیا کچھ ہو چکا ہے، یا اپنی قوم کو یاد کرائیں کہ ان سے پہلے گزرنے والے دور میں کیا کچھ ہو چکا ہے۔ آپ یاد کریں قوم عاد کے بھائی، دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا قوم عاد کا بھائی وہ ہود علیہ السلام تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام، ان کا تذکرہ ان کو سنائیں۔ اذ انذر قومہ، جب حضرت ہود نے اپنی قوم کو ڈرایا، بالاحقاف، وادی احقاف میں، وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، حالانکہ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی بہت ساری ڈرانے والی، نصیحت دینے والی چیزیں گزر چکی تھیں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم صرف اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر لگتا ہے تمہارے بارے میں کہ میں بہت ہی عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قالوا اجئتنا لتعفکنا عن آلہتنا، قوم نے جواب دیا کہ حضرت جی آپ اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے معبودوں سے آپ ہمیں بدراہ کر دیں، جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور جن کے کہنے پر یہ دنیا قائم ہے، جو بگڑی بنانے والے لوگ ہیں، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے حضرت اعلیٰ حضرت اور ہمارے بزرگ، آپ اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں ان سے گمراہ کر دیں، ان کو چھوڑ کر ہم دوسری طرف چل نکلیں۔ فاتنا بما تعدنا، بس قصہ مختصر، بحث مباحثے کی ضرورت نہیں، آپ کر لیں جو کچھ آپ نے کرنا ہے۔ جو کچھ آپ دھمکیاں دیتے ہیں نا، یہ تڑیاں لگاتے ہیں، آپ کر رہے جو کچھ کرنا۔ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو ہم تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قال انما العلم عند اللہ، فرمایا وہ جو آنے والا ہے نا ٹائم، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، مجھے جو کہہ کر بھجوایا گیا ہے نا، میں تو وہ بات تمہیں بتا رہا ہوں، میرے اختیار میں کچھ نہیں، میں تمہارے اوپر لانے کے عذاب کا مالک نہیں ہوں، وہ اللہ کو بہتر معلوم، میں تو صرف بات بتا رہا ہوں۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم جہالت کا کام کرتے ہیں، بیوقوفی کا کام کر رہے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، پھر جب وہ وقت آ گیا اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ ایک بہت گہرا کالے سیاہ رنگ کا بھرپور بادل اٹھ کے آ رہا ہے، مستقبل اودیتہم، ان کی وادی کی طرف آ رہا ہے۔ قالوا ھذا عارض ممطرنا، تو کہنے لگے کہ یہ دیکھا ہے آپ نے، یہ پہاڑوں کے جیسا بادل جو آ رہا ہے نا، یہ ہم پر نہیں برسائے گا، جو کئی عرصے کی زمین خشک ہوئی پڑی ہے، یہ نہیں برسائے گا۔ بل هو ما استعجلتم به، فرمایا نہیں، تمہارا نظریہ غلط ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم جلدی مچا رہے ہو۔ ریح فیہا عذاب علیم، یہ سخت آندھی ہے، اس کے اندر بہت تکلیف دہ عذاب آ رہا ہے۔ تدمر کل شیء، یہ ملیا میٹ کر دے گا ہر شے کو، بے امر ربہا، اپنے رب کے حکم سے۔ فاصبحوا لا یرى الا مساکن،
پس پھر ہو گئے وہ لوگ 8 دن کے اندر اندر، 7 دن اور 8 راتوں کے اندر اندر وہ ہو گئے اس طرح کہ صرف ان کے مکانات ہی دیکھے جاتے تھے، باقی کوئی شے نہ تھی وہاں۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، ہم اسی طرح مجرم لوگوں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، ہم نے ان کو ایسی قدرت دی تھی کہ ہم نے وہ قدرت آپ لوگوں کو نہیں دی، وہ بڑے طاقتور کڑی اور جوان تھے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا، ہم نے ان کو آنکھیں بھی دی تھی، ان کو کان بھی دیے تھے، وَأَفْئِدَةً، اور ان کو سوچنے سمجھنے کے لیے دل بھی دیے تھے۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ، مگر ان کے کان ان کے کام نہ آ سکے، نہ ان کی آنکھیں ان کے کام آ سکی، اور نہ ان کے دلوں نے ہی ان کو کوئی سیدھا راہ سجھایا۔ اذ کانوا یجحدون، جبکہ وہ ہمارے اس غریب آدمی، مسکین معزز آدمی کی باتوں کا انکار کرنے لگے، بآیات اللہ، اللہ کے احکامات کا انکار کرنے لگے۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور آ گیا ان کے پاس وہ سب کچھ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ احقاف کے اندر چھوٹے چھوٹے پیچھے واقعات ذکر کرنے کے بعد، چھوٹے چھوٹے مسائل ذکر کرنے کے بعد، اور اصل اب تک جو خاص بیان کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہے۔ توحید کا سبق سمجھا دینے کے بعد پھر ابتدائی طور پر یہ بات کی گئی ہے مشرکین مکہ کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر ہر اس بندے کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جو بندہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلتا ہے، یا وہ مشرکین مکہ رسول کے مقابلہ میں اپنی چودراہٹ چاہتے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے قوم عاد کا تذکرہ کیا گیا کہ قوم عاد انہوں نے بھی اپنے رسول کو جھوٹا کہہ دیا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس لیے فرمایا اذ انذر قومہ بالاحقاف، احقاف حقفہ، یہ ایک وادی کا نام ہے، اصل میں حقیف، احقاف یہ جمع ہے، حقف یہ مفرد ہے۔ حقف کہتے ہیں ٹیلا، ریت کا ٹیلا، وہ بہت لمبا اور پھر درمیان میں سے کچھ ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے، جہاں ہوا کا دباؤ پڑا وہاں سے اوپر ابھر گیا، جہاں ہوا کا دباؤ کم ہوا وہاں سے وہ ادھر رہ گیا، ایسے لمبا ٹیلا۔ یہ سارے کا سارا علاقہ دراصل یمن کا مشرقی حصہ حضرموت کے نام سے آج بھی وہ علاقہ موجود ہے۔ علاقہ تو ہے اس لیے کہ اللہ نے زمین پیدا کی ہے، اس کے اندر مختلف چیزیں، مختلف حصے، مختلف اس کی آب و ہوا، اس کی مٹی کے اثرات مختلف۔ یہ علاقہ جو ہے احقاف کا، یہ یمن کا مشرقی علاقہ، حضرموت کا وہ علاقہ جو آج کل الربع الخالی کے نام سے عرب کا بہت بڑا صحرا، اس کا یہ ایک حصہ ہے، بہت بڑا صحرا، اس کا یہ ایک حصہ ہے۔ قوم ہود اس جگہ آباد تھی، اور یہ
حضرت نوح علیہ السلام کے کچھ عرصہ بعد یہ سامی اقوام کی سب سے پہلی سامی قوم تھی، سین الفا میم یا، جس کو قرآن مجید نے اللہ اکبر ہود اول بھی کہا ہے کہ پہلے وہ لوگ مصر، سعودیہ کا اب کا علاقہ، اس کے گردرماہ کے علاقے، ان سے اٹھ کر کوئی مختلف مقامات پر ان کی قوم جا کے رہنے لگی، اور احقاف کا علاقہ قوم عاد کی وہ بنیادی لوگ جو یہاں سے اٹھ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہوئے تھے، یہ انہوں نے آباد کیا۔ سینکڑوں سال تک یہ لوگ وہاں آباد رہے۔ آج بھی وہ علاقہ موجود ہے، لیکن آج اس علاقے میں زندگی کے کوئی آثار نہیں، زندگی کے کوئی آثار نہیں۔ جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے، پھر وہ علاقے بنجر ہو جاتے ہیں۔ اس علاقے میں دور دور سے بھی آنے والے لوگ اس طرف رخ نہیں کرتے۔ عرب یہ چونکہ ریگستانی لوگ ہیں، چلتے پھرتے لوگ ہیں، ریگستانی ہونے کی وجہ سے یہ لوگ ریگستان کے علاقوں کو بھی جانتے ہیں، ریگستان میں رہنا بھی جانتے ہیں، لیکن اس علاقے کا کوئی بندہ رخ نہیں کرتا۔ اس علاقے میں ایک شخص (1844) میں ایک بندہ بویریا کا علاقے سے ایک فوجی نکل کے آیا۔ وہ چلتے چلتے اس علاقے میں پہنچا۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے بھی اس علاقے کا دورے کیے، لیکن ان حدود کے اندر نہیں جا سکے جن حدود میں قوم عاد کی آبادیاں تھیں۔ اس بویریا کے ایک فوجی نے یہاں پہنچ کر حالات معلوم کیے تو وہ عین کنارے تک تو پہنچا، آگے نہیں جا سکا۔ وہاں اس کا بیان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ریت ہے، خالی ریت ہے، اور ریت بھی بہت باریک، جس طرح خاکہ ہوتا ہے ریت، لیکن اس طرح کا جس طرح خاکہ ہوتا ہے۔ کوئی رویدگی نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی چیز وہاں، پودا نہیں، کوئی جڑی نہیں، بوٹی نہیں، گھاس نہیں، کوئی شے نہیں۔ علاقے کے اندر مختلف ٹکڑے ہیں، کوئی ٹکڑی چھوٹی موٹی سفید رنگ کے ٹکڑے ہیں، کافی لمبے چوڑے، لیکن آبادی کوئی نہیں۔ کہتے میں وہاں رہا ہوں کچھ دیر سائڈ میں ہو کر، میں نے اندازہ لگایا کہ اس ریت کے اندر وہ عام سطح زمین سے وہ ریت تقریباً 1000 فٹ نیچی ہے، 1000 فٹ تک نیچی۔ اللہ بہتر جانے، محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جب آئے نا اندھیری اور قوم عاد کو انہوں نے اکھاڑ کے پھینکا، 7 دن اور 8 راتوں تک آندھی چلتی رہی، اور ان لوگوں کو اس نے دھوبی پٹرا کر کے مارا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ عاد قوم نکل گئی کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اکھاڑ کے اس نے نیچے سے ان کو الٹا کے مارا۔ اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہیں، کھجور کے تنے اب بے سدھ ہے۔ اس لیے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے مقابلے میں جب یہ لوگ باتیں کرتے تھے نا، تو حضرت ہود علیہ السلام وہ ان کو ڈراتے تھے اللہ کے عذاب سے، کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو،
پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جانے والا ہے. تو وہ کہتے واہ یہ کیسے ممکن ہو سکتے ہیں؟ ہم ایسے طاقتور لوگ ہیں کہ کھڑے کھڑے ایڑی ماریں تو گھٹنے گھٹنے تک ہم نیچے دھنس جاتے ہیں. کون ہمیں اکھاڑ سکتا ہے؟ ہماری قوت اتنا ہے، طاقت اتنا ہے. درخت کو پکڑنے تو اس کو کھینچ کے لے آتے، کون اٹھائے گا؟ بس اللہ تعالیٰ کی قدرت. جب آندھی چلی تو قرآن مجید نے مختلف مقامات پر مختلف چیزیں ذکر کی ہیں. آندھی چلی تو یہ لوگ اسی طرح ہیں، اپنے آپ کو ایسے زمین پر اس نے ذرا زور لگا کے نیچے دھنسا تو گھٹنے گھٹنے تک زمین میں دھنس گیا. بس ایک دفعہ، دو دفعہ، چار دفعہ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ اسی طریقے پر اپنی قوت کا اظہار کرتے رہے. نتیجہ یہ نکلا کہ جب ہوا نے ان کو نیچے سے اکھاڑا، دھنس گیا نا نیچے، اب ہوا نے اس کو پاؤں تک نیچے سے اکھاڑا. اکھاڑ کے جب وہ بے آسرا ہو گیا تو الٹا کے مارا، پھر الٹا کے مارا، پھر اٹھا، پھر الٹا کے. 7 دن اور 8 راتیں مسلسل، دن رات. دن کو اٹھا تو رات کو اٹھا الٹا دیا، ادھر اٹھا ادھر الٹا دیا، ادھر اٹھا ادھر الٹا دیا. نہ کھانا نہ پینا، بس یہی جھکڑ چلتے رہے اور پھر بے سدھ ہو گئے. پھر جب اپنے آپ کی ہمت باقی نہ رہی تو پڑے بس جس طرح کھجور کے تنے پڑے، موٹے تازے لمبے چوڑے جوان، جس طرح کھجور کے تنے. حل تری لہم من باقیات، قرآن میں کہتا ہے کیا دیکھتے ہو وہاں کوئی شے باقی ہے؟ اب سوائے ان کے گھروں کے کہیں کہیں کوئی نشانات. وہ جو فوجی نے بتایا ہے نا کہ ٹکڑے تھے، اس ٹکڑوں کے اندر اندر کہیں سفیدی ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے. وہ غالباً ان کے مکانات کے اثرات اب آ کر کچھ ظاہر ہوئے ہیں. اس وقت اگر کوئی ٹبیاں کوئی باقی تھیں تو بہرحال قرآن مجید نے ان کی نشاندہی کی ہے کہ وہ آثار، وہ ریت کہتا ہے اس طرح جس طرح بالکل مالیدہ ہوتی ہے. کوئی شے اس کے اندر پھینک دے، وہ 5 منٹ کے اندر اندر نیچے دھنس جاتی ہے، اندر نگل جاتی ہے زمین. اس کو کہتے ہیں میں نے ایک یہ جو مستریوں کے پاس ہوتا ہے نا لیول کرنے کے لیے، لیول نہیں بلکہ دیوار کو سیدھا کرنے کے لیے لٹو، اس لٹو کو، موٹا سارا لوہے کا لٹو تھا، میں نے اس کو پھینکا، کافی دور جا پہنچا. وہ اب 1000 فٹ اوپر کھڑے ہو کر جب اس کو پھینکا تو وہ کافی دور آگے نکل گیا. رسی میرے ہاتھ میں تھی. 5 منٹ کے اندر اندر میرے دیکھتے دیکھتے وہ لٹو زمین کے اندر ختم ہو گئی. اور اس کی جو رسی میرے پاس تھی وہ جو میں نے کھینچی تو اس کا سرا بالکل بھر بھرا ہو چکا تھا. اللہ بہتر جانے اس کے اندر کیا اثرات تھے اس زمین کے اندر. 5 منٹ کے اندر اندر وہ لٹو غائب ہو گیا. کوئی چیز اس کے اندر پھینک دے وہ غائب ہو جاتی. معلوم ایسا ہوتا ہے، اللہ بہتر جانے حقائق کیا ہیں، کہ اس علاقے میں جب آندھی چلی تو وہ 1000 فٹ تک عام سطح زمین سے اس نے زمین کو اکھاڑ کے باہر گڑا بن گیا. ہے تو عذاب اوپر سے لے کر نیچے تک، اوپر سے لے کر نیچے تک سارا عذاب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر سفر کیا. سفر کے درمیان ایک علاقہ آ گیا. یہ علاقہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اس علاقے سے پانی بھر کے استعمال نہ کرے اور یہاں سے نکل جاؤ، جلدی جلدی یہاں سے نکل جاؤ. یہاں رہائش نہیں رکھنی، سائڈ میں جا کے رکھو. کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو یہاں آٹا گوندھ چکے ہیں، پانی استعمال کیا ہم نے. آپ انہوں نے آٹا پھینک دو یا جانوروں کو کھلا دو.
اس آٹے کو خود نہیں کھانا. وہاں سے نکل گئے. میں اگر ضرورت ہے, مجبوری ہے پانی کی, تو وہ گڑھا یا وہ تالاب یا وہ کنواں جس سے اونٹنی پانی پیتی تھی حضرت صالح علیہ السلام کی, وہاں سے پانی بھر کے لاؤ, بقیہ کسی جگہ سے نہیں. یہ عذاب کا علاقہ ہے. شاید اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے پھر دوبارہ آپ کے آنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے غصہ دوبارہ نہ آ جائے. اب وہاں معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اکھاڑ کے جو اس کو پھینکا, مٹی 1000 فٹ تک تقریباً نیچے وہ گڑھا بنتے بنتے بہت سارا ایریا ہے, علاقہ ہے, اس علاقے میں سے وہ نکلتے نکلتے بہت بڑا لمبا ٹیلا بن گیا. جہاں جہاں وہ مٹی گئی وہ بڑھتی گئی, آج اسی طرح موجود ہے. اللہ اکبر. قرآن مجید نے اس کے بارے میں ذکر دیا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو کہا واتقوا الذی امدکم بما تعلمون. فرمایا اس اللہ سے ڈرو جس اللہ نے تمہیں مہلت دی ہے, جس طرح کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں مہلت مل رہی ہے. امدکم بانعام و بنین, اس نے تمہیں مہلت دی ہے جانوروں کی صورت میں اور بیٹوں کی صورت میں, وجنات اور باغات کی صورت میں, وعیون اور چشموں کی صورت. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, میں تمہارے بارے میں خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ بہت بڑے دن کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا. یہ بہت بڑے دن کا عذاب, اس سے مراد ہے قیامت کا دن. وہاں تو اس دن تو آنا ہی آنا ہے, لازماً آنا ہے. اس سے پہلے جو کچھ ہوا وہ الگ بات. قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. انہوں نے کہا خود ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو ہمیں واعظ کہتا رہے, روتا رہے, سمجھاتا رہے, یا تو واعظ نہ کہے, ہم اپنے روٹین سے باز نہیں آئیں گے. تیرا واعظ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے رہا, ہمارے لیے کوئی اثر انداز نہیں ہو رہا, تو واعظ کہے یا نہ کہے. ان ھذا خلق الاولین, بے شک تو جو باتیں کہتا ہے نا, یہ پہلے لوگوں کی قصہ کہانی ہے, پہلے لوگوں کی قصہ کہانی ہے. وما نحن بمعذبین, باقی رہا عذاب, ہمیں کوئی عذاب دینے والا نہیں ہے. فکذبوہ, انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہہ دیا. قرآن جی نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا فاہلکناہم, ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. چلو جان چھوڑ. گویا کہ یہ چند سیکنڈ اور چند منٹوں کا کھیل تھا, حالانکہ یہ صدیوں کا کھیل تھا, صدیوں کا کھیل تھا. حضرت ہود علیہ السلام مدتوں سمجھاتے رہے, ان کو تقریریں کرتے رہے. ان کے وقت کا جو قرآن مجید آسمان سے اترا تھا, اس قرآن مجید کو پڑھ پڑھ کے ان کو سمجھاتے رہے. اور ایسا ہمارے سامنے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ چند منٹوں کا کھیل تھا, ادھر یہ بات ہوئی ادھر وہ بات ہوئی, حالات. حالانکہ اس کے درمیان 8 دن اور 8 راتیں, 7 دن اور 8 راتوں کا تو وہ چکر ہے کہ جب ان کے اوپر عذاب شروع کیا گیا اور ان کی زمین کو اکھاڑ پھینک دیا گیا. اللہ اکبر. قالوا اجئتنا لتافکنا عن آلہتنا, کہنے لگے کہ کیا آپ اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے الہوں سے, ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت کیا کرتے تھے, اس سے ہمیں دور ہٹا دیں. تو اس لیے بات کرنے کے لیے آ گیا ہے, یہ باتیں کر رہا ہے. فاتنا بما تعدنا, جا جو تو دھمکڑیاں لگاتا ہے, ہمیں دھمکیاں دیتا ہے, جا کر لے جو کچھ کرنا ہے. ان کنت من الصادقین, اگر تو سچا ہے, ماں باپ کا اصلی بیٹا ہے, تو کر لے جو کچھ کرنا ہے. بڑی بات, بڑی بات. قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے ان کو وہ چیزیں دی تھیں جو آپ کو اس کا عشر عشیر بھی نہیں دیا گیا, 10واں حصہ بھی ان چیزوں کا تمہیں نہیں دیا, وہ سب کچھ ان کو دیا تھا.
آگے آ رہی ہے، جا کر لیں جو کچھ کرنا ہے، نہیں مانتے، ہمارے پاس عذاب آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ سب باتیں ہوتی رہیں اور اس آیت مبارکہ میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ قوم عاد کا حضرت ہود علیہ السلام کو جواب دینا کہ آپ ہمیں ہمارے الہوں سے برگشتہ کر کے، یہ ہمارے کرنے والے، یہ ہمارے بزرگ پیر فقیر، ہمارے سائیں جی، ہمارے حضرت جی، جن کو ہم ان کی 11ویں دیتے ہیں، ان کے نام پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور یہ ہماری بلائیں دور کرتے ہیں، ان کو ہم نذرانے پیش کرتے ہیں، ان سے تو ہمیں ہٹا کے اپنے ایک الہ کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ بزرگ دنیا میں جو آئے ہیں یہ کیوں آئے؟ یہ صرف اس لیے آئے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کو روکیں۔ ہم ان کا دامن پکڑ چکے، مضبوط تھام چکے، اب ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آنے کا۔ آپ دیکھ لیں، مشرکین اس وقت بھی ایسے ہی تھے، مشرکین آج بھی ایسے۔ آج بھی جو کسی پیر فقیر کی قبر پر نذرانے دے دیتا ہے، چڑھاوے چڑھا دیتا ہے، 11ویں دے دیتا ہے، ان کی بھینسوں کو ان کے کہنے کے مطابق کچھ نہیں ہوتا، ان کے گھروں میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ یہ سب لوگ اسی سہارے سے پر زندہ ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ لوگ ہماری مدد کریں گے۔ دیکھ لیں آج اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پکے پکے پیڈ سفارشی ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی سفارش کرنی ہے ان کی وضاحت کر دی، فرمایا اذان سنو تو اذان کا جواب اسی طرح دو جس طرح مؤذن کہتا ہے۔ جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو اس کو جواب دو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت طاقت کے بغیر ہم نیکی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی قوت اور طاقت کے بغیر ہم برائی سے بچ نہیں سکتے۔ یعنی اس حد تک بندے کو، مسلمان کو بھروسہ کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو یہ بات سکھائی ہے کہ اپنے رب پر، اپنے اللہ پر یہ اعتماد رکھنا ہے کہ میں کسی کا تو کسی کا رہی، اپنا بھی میں نقصان نہیں کر سکتا، فائدہ نہیں کر سکتا جب تک مجھے اللہ تبارک تعالیٰ توفیق نہ دے۔ کھانا کھا لیا، جسم میں قوت آ گئی، شربت پی لیا ہے، جسم میں طاقت آ گئی۔ اس طاقت کو استعمال کرنا اور اس طاقت کو محفوظ رکھ کے اللہ کی راہ پر استعمال کرنا اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی ہمت اور استطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ طاقت تو ہے، قوت تو ہے، کھانا کھا لیا، گوشت کھا لیا، بہتر سے بہتر کھانا کھا لیا، اب جسم میں طاقت تو آئی، لیکن اس طاقت کے بعد سجدے کے لیے کسی کو توفیق دے دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ جب بندہ اس حد تک بھروسہ کر لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ سیدھی راستہ دکھائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ساتھ وہ دعائیں بھی مانگتا رہے کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ان کا راستہ، غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب ہوا وہ راستہ ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ دعائیں بھی ساتھ مانگی جائیں، پھر اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزی کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، کتے کو بھی دیتا ہے، سور کو بھی دیتا ہے، جانور پلید پاک حلال حرام سب جانوروں کو دیتا ہے، بندے کو بھی دیتا ہے، بندہ نیک ہے پھر بھی دیتا ہے، بندہ مشرک اس کا دشمن ہے پھر بھی دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے، لیکن میں سب کچھ کو برداشت کر لیتا ہوں، اس لیے کہ میں نے وعدہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو گالی یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد کا دعویٰ کر لے کہ میرے اللہ نے اپنی اولاد بنائی ہے، یہ مجھے گالی ہے۔
میرے ساتھ شریک بناتا ہے, یہ مجھے ایذا دیتا ہے, تکلیف پہنچاتا ہے مجھ کو, لیکن یہ گالیاں سن کے بھی, تکلیفیں سن کے بھی, لوگوں کی باتیں سن کے بھی, لوگوں کے یہ برے کام دیکھنے کے باوجود پھر روزی وافر ملتی ہے ان کو, ہاضمے کی قوت ان کے اندر وافر موجود ہے, دیکھنے کی صلاحیتیں وافر موجود ہیں, سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اللہ نے وافر دی ہیں, ہر چیز اللہ نے ان کو مہیا کر دی, کسی طور پر کوئی کمی نہیں ہے. کمی کوتاہی کہاں ہوتی ہے؟ جب انسان اپنی آئی پہ آ جاتا ہے کہ بس میرے آبا و اجداد یہ کرتے تھے, میں نے یہی کچھ کرنا, میرے باپ نے دکانداری یہ اس انداز کی ہے, ہمیں روزی اس انداز میں ملتی ہے. حالانکہ جو اللہ اپنی نافرمانی کے باوجود اس کو روزی دیتا ہے, وہ اللہ اپنی فرما برداری کرنے والے کو وہ اس سے بہتر اچھے انداز میں پاکیزہ روزی نہیں دے سکتا. دیتا ہے لیکن فرمایا ہدایت اسی کو ملے گی, من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا ہم اس کو اپنے راہ کی راہنمائی کریں گے. یہ مانگنے سے ملتی ہے. اور جس بدقسمت آدمی نے دن کے اندر 4 رکعتیں زور کی پڑھ لی, 4 عصر کی پڑھ لی, 3 مغرب کی پڑھ لی, 4 عشاء کی پڑھ لی اور 2 فجر کی پڑھ لی, اور اس نے اپنی زبان سے ایک دفعہ بھی نہیں کہا اہدنا الصراط المستقیم, اس کو کیا ملے گا؟ اس کو کیا ملے گا؟ اللہ کے گھر میں آیا, اللہ کے گھر میں آیا, منہ دھویا, اٹھا, جاگا, بیدار ہوا, بستر چھوڑ دیا, کہاں جا رہے ہو جی؟ مسجد میں جا رہے ہیں. مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر, وہاں سے خیر ملتی ہے. لیکن وہ بندہ آیا اور گونگا بن کے کھڑا ہے, گونگا بن کے کھڑا. حالانکہ ہمارے ہاں علاقے کا نمبردار, ایم پی اے, ایم این اے, اس کے ڈیرے پر کوئی چلا جائے, کوئی ناہنجار, کوئی کم بخت ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کے گھر جائے اس کو پانی کا گلاس نہ پیا جائے, چائے نہ ملے, اخلاقیات سے گری ہوئی بات. اس کے باوجود بھی جس کو اللہ نے ہمت دیا ہے وہ پانی پوچھ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر میں بندہ آئے, اللہ پوچھتا ہے. الحمدللہ رب العالمین, اللہ نے, بندے نے میری تعریف کی ہے. الرحمن الرحیم, بندے نے میرے رحمان ہونے کا اقرار کر لیا. یہ خوشامد ہے نا اللہ کی, یہ خوشامد ہے اللہ کی. الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, فرمایا میرے بندے نے میرے قیامت والے دن کے مالک ہونے کا, جب کوئی مالک نہیں ہوگا کسی طرح, یہ زمین کسی کی الاٹمنٹ نہیں ہوگی. جو بندہ مر گیا اس کے کاغذات ہی ختم کر دیے گئے, حکومت اس کے نام سے زمین ختم کر دیتی, اس کے ورثاء کو دے دیتی. لیکن اس دن سب کے پاس پرچیاں اگر ہوں گی بھی, یہ مل کا مالک ہے, یہ مربوں کا مالک ہے, یہ پورے کے پورے دیہ کا مالک ہے, کچھ نہیں ہوگا. میرے بندے نے میرے مالک ہونے کا اقرار کر لیا, اب مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ کی خوشامد کر لی, اب مانگ کیا مانگتا؟ میرے گھر میں آئے ہو, ہاں سر میں درد ہے, تکلیف ہے, بخار ہے, کوئی ضرورت ہے, کھانا ہے, پینا ہے, کوئی ضرورت ہے, آخر میرے گھر میں آئے ہو, میں پوچھتا ہوں بتاؤ. وہ چپ, گونگا بن کے کھڑا. کیوں آیا؟ نظریہ یہ ہے کہ اگر میں نے فاتحہ پڑھ لی تو میرے منہ میں انگارے پڑیں گے, یہ نظریہ لے کے آئے. اب کون اپنے منہ میں انگارے ڈالے؟ اس لیے کہ پیچھے ملا جی نے مسئلہ یہ بتایا ہے کہ فاتحہ پڑھو گے تو انگارے پڑیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں فاتحہ پڑھی. اب آمد الناس تو آمد الناس رہے, جو مسلح کا مالک بنا کھڑا ہے, سفارش کرنے کے لیے آیا ہے,
کس کے لیے؟ میت کے لیے. وہ خود بھی فاتحہ نہیں پڑھتے. امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جنازے میں اونچی آواز میں فاتحہ پڑھی. بعد میں فرمایا میں نے یہ اونچی آواز میں اس لیے پڑھی ہے لِتَعْلَمُوا إِنَّهَا سُنَّةٌ، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، یہ سنت طریقہ ہے. بدقسمتی یہ ہے نہیں پڑھتی. اب جس بندے کا نظریہ یہ ہے کہ یہاں فاتحہ پڑھنے سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے سے اہدنا الصراط المستقیم کہنے سے منہ میں انگارے پڑیں گے، اللہ تعالیٰ کو کیا مجبوری ہے کہ ضرور اس کو ٹھونسے سیدھا، ضرور اس کو ٹھونسے کہ اس کو سیدھے راہ سے بچانا؟ کیا مجبوری؟ روزی ہے، کھا رہے ہیں. کتے بلے بھی کھا جاتے ہیں، گدھے گھوڑے بھی کھا جاتے ہیں. ایک انسان اگر کھا گیا تو کیا فرق پڑا؟ کھا رہا ہے، دیتا ہے، وہ سب کو دیتا ہے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ہود علیہ السلام کو جب لوگ یہ کہتے کہ تم لے آؤ جو کچھ لانا چاہتے، کر لے جو کچھ کرے، نہیں مانتے. قالوا اجئتنا لتافکنا عن آلہتنا، تو اس لیے آیا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کو لوگوں نے کہا یا شعیب اصلاتوں کا تامروں کا، تیری نماز تجھے کہتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی کیے ہوئے لوگوں کی باتیں چھوڑ دیں، ہم طریقہ زندگی اپنے آباء و اجداد کا چھوڑ کے اپنی روزی پر لات مارنے اور تیرے کہنے پر بھوکے مرتے رہیں. دیکھیں نا، ایک بندہ جانور بیچتا ہے، ایک بندہ دکان پہ سودا بیچتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ اس سودے میں یہ نقص ہے، یہ خرابی ہے، اس کے اندر یہ 2 نمبر مال ہے، خرابی یہ ہے، دیکھو یہاں سے کٹا ہوا ہے، یہاں یہ اس کی تار خراب ہو گئی ہے، یہاں. اب کوئی بندہ اس کو لے گا؟ اگر اس کو سودے میں قیمت کم کر کے دے گا تو دکاندار کا نقصان ہے، اگر نہیں لے گا تو. مجھے معلوم ہے کہ ایک بزرگ بھینس بیچنا تھی، بھینس کے عیب انہوں نے گنوانے شروع کیے. جو بندہ آتا اس کو سارے عیب بتا دیے جاتے، 2 سال تک اس کے کھوٹے سے بھینس نہیں کھلی. چارہ ڈالتا رہا، دودھ ختم ہو چکا تھا. اخیر جناب 2 سال کے بعد تنگ آ کر وہ کسائی نے لی، بس اونے پونے کر کے، اس کی پوری قیمت بھی نہیں دی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر اس پر کیا کیا؟ انعامات کی بارش ہو گئی، انعامات کی بارش ہو گئی. یہ صرف سمجھانے والی بات ہے. کائنات اللہ کی، نظام اللہ کا، جو اس کی بات مانے گا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آج نہیں تو کل. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا سود پر دیا ہوا مال ختم کر دیا کہ ہمیں ہمارا اصل زر جو ہم نے دیا ہے واپس کر دو. آج تک جتنا کسی کے ذمہ سود ہے ختم ہو گیا. صرف 500 سال تک، 128-29 سال تک بنی عباس کے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ہجری میں 129 ہجری میں بنی عباس کی حکومت آ گئی. بنی امیہ کی حکومت ختم ہو گئی، بنی عباس کی حکومت آ گئی. اللہ اکبر. جب سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سود ختم کیا تھا 129 سال کے بعد حکومت بدلی، بنی عباس کی حکومت آ گئی. 500 سال تک بنی عباس کی حکومت رہی. یہ اس سود کے ختم ہونے کے اثرات ہیں. 500 سال تک ان کا بدھا ہوا کوئی چھڑوا نہیں سکتا تھا بلا شرکت گارے. ہارون رشید کے دور میں سفر جاری تھا، بادل آیا، گرجا، برسا نہیں، ہوا کا زور چڑھا، نکل گیا بادل. جاتے ہوئے بادل کو ہارون رشید نے دیکھا اور کہنے لگا ٹھیک ہے تو یہاں نہیں برسا، جا
جہاں جا کے برسے گا تیرا خراج میرے پاس آ جائے گا، جہاں تو برسے گا۔ اب کہاں تک ہو جائے گا بادل؟ جہاں تو برسے گا تیرا خراج میرے پاس آ جائے گا۔ یہ تھی حکومت، صرف کیا چند ٹکے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے لیے، اللہ کے ڈر سے معاف کر دی۔ آنکھیں کھلی اگر کسی کی ہوں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم نوازی کی ہے مجھ پر، نہ کھولے بندہ تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ہوتا ہی ہے۔ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے، صحیح نسل کا بندہ ہے، ان کا اپنا بھائی تھا تو لے آ تو جو کچھ لانا چاہتا۔ اب دیکھیں ان لوگوں کا حوصلہ، ان لوگوں کا، کن کا؟ انبیاء علیہ السلام کا حوصلہ۔ فرمایا انما العلم عند اللہ، تم جو مجھ سے مطالبہ کرتے ہو نا میرے اختیار میں نہیں، اس کا علم تو میرے اللہ کے پاس ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرسِلْتُ بِهِ، میں تو تمہیں وہ بات پہنچا رہا ہوں جو مجھ کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ اب اتنی بھی کسی بندے کی کمزوری ہوتی ہے کہ مد مقابل وہ تڑی لگا رہا ہے، لے جو کچھ رہا کر رہے جو کچھ کر رہے۔ کون بندہ ہے پھر اپنے شریک کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو گرا لے؟ لیکن انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہی ہے کہ اپنے اختیارات سے آگے نہیں بڑھے، اپنے اختیارات سے آگے نہیں بڑھے۔ ہم ڈر ڈر کے مر جاتے ہیں، یہ پیر صاحب جو نیچے زمین کے اندر دنسے پڑے ہیں، یہ کہیں ہماری کٹیاں نہ ڈبو دیں، کہیں ہماری فصل نہ خراب ہو جائے، ہمارے بھینسوں کے تھن خراب نہ ہو جائیں، اس لیے ضرور 11ویں شریف دینی دینی ہے۔ پیر صاحب کے نام پر چڑھاوا چڑھانا ڈر ڈر کے مر جاتا۔ مشرک آدمی اس کے اندر جرت نہیں ہوتی، اس لیے نہیں کہ اس نے اپنے اللہ کو چھوڑا، اللہ نے ساری صلاحیتیں قوتیں چھین لی، ہمت نہیں پڑتی، ڈرتا ہے ہر جگہ سے ڈرتا ہے۔ کہیں کوئی چٹا سفید مینار نظر آ جائے، کہیں قبرستان میں کوئی چٹا مکان نظر آ جائے، کلی شدہ مکان، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائے، پیر سائیں ہمیں بچانا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مشرک جنوں کی صفت بیان فرمائی کہ مشرک جن اور اس کے ساتھ ان کے مشرکین مرید، جب قافلہ کہیں جا کے رکتا تھا تو اس قافلے کا سردار الگ چلا جاتا، وہ جا کے اپنے ورد وظیفے کرتا اور کہتا پیر سائیں اس علاقے کے بزرگ، میں آپ کو، اپنے آپ کو اور اپنے قافلے والوں کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ ڈرتے مسلمان وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ فلما رأوا عارضا مستقبل اودیہ، جب دیکھا کہ ان کو عادل اللہ پاک نے اس علاقے میں، جو میں نے آپ کو قصہ ذکر کیا ہے، اس علاقے کا محسوس ایسا ہوتا ہے، واللہ عالم بحقیقت الحال، اس دور کی پوری ہسٹری ہمارے پاس نہیں، صرف قرآن مجید جو ذکر کیا وہ یہی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بادل چڑھا آ رہا ہے، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہلے سے ہی قحط پڑا ہوا تھا، باغات خراب ہو گئے، زمین خشک ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی تھی کہ زمین خشک ہو تاکہ ہوا نیچے سے اس کو اکھاڑ لے، پانی ختم کر دیا گیا، زمین خشک ہو گئی۔ اب وہ اپنی قوت اور طاقت کے بل بوتے پر اپنی زمین کو محفوظ رکھنے کے چکر میں تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچے سے اکھاڑ کے دھوبی پڑا کر مارا، 7 دن اور 8 راتیں مسلسل۔ بل ہوا مستعجلتم بہ، نبی نے کہا نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، یہ وہ چیز ہے جس کو تم جلدی مچا رہے تھے کہ لیا ہمارے پاس عذاب آ گیا، تو دمر کل شیء، ہر چیز کو ملیا میٹ کر دے گا، جڑیں اکھاڑ کے رکھ دے گا۔ فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، بس وہ ایسی حالت میں ہو گئے کہ ان کے مکانوں کے علاوہ کوئی شے نظر نہیں آتی۔
مکان بھی اکھڑ گئے، لیکن جو بچ گئے بس مکانوں کے علاوہ کوئی شے نظر نہیں آتی تھی۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح مجرم قوم کو جزا دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں، یہی کیفیت ہے۔ اب دیکھیں ان کا جرم کیا تھا؟ سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کو بھول گئے، قیامت یاد نہیں، مرنا یاد نہیں، قبر یاد نہیں، اللہ تعالیٰ کی پاور اور قوت اس کو بھول گئے، وہ اپنی قوت اور اپنی طاقت پر نازاں رہے۔ آج بھی اگر کوئی مجرم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والا، پیروں فقیروں کو اللہ کے علاوہ قوت اور طاقت کا مالک سمجھنے والا کوئی بندہ اگر اس راستے پر چل نکلا ہے تو یہ تباہی کا راستہ، بربادی کا راستہ۔ دنیا میں کوئی بندہ برباد ہو جائے یا اس کی نسلیں برباد ہو جائیں، یا دنیا میں، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، دنیا میں اگر کوئی رہ گیا تو آخرت میں کچھ بھی پلے نہیں رہے گا۔ یہ تاریخ یہی بات بتاتی ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، ہم نے جتنا ان کو اختیارات دیے تھے تم کو اتنے اختیارات نہیں دیے گئے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ہم نے ان کو کان بھی دیے جس سے وہ سنتے تھے رسول کے بات کو، ہم نے ان کو دل بھی دیے جس سے وہ سمجھتے تھے، ہم نے ان کو آنکھیں دی جس سے وہ دیکھتے تھے۔ فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدۃ، ان کے دل، ان کی آنکھیں، ان کے کان کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکے۔ نہ انہوں نے حق کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ حق کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، بالکل ڈنگر ڈھوروں کی طرح انہوں نے زندگی بدل کی۔ یہ کیا نہ کہنے والا کیا کہہ رہا، کوئی ہوش نہیں، کوئی قرآن مجید پڑھا جاتا رہا، احادیث رسول لوگوں کو بیان کی جاتی رہی، لیکن بالکل کوئی پرواہ نہیں کی، نہیں جی ہمارے پیر صاحب جو کہتے ہیں وہی صحیح، یہ ملا وہابی ہے، یہ ملا فلاں ہے، ٹھپا لگا دیا۔ یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، وہابی بنا کر ٹھپا لگا دیا۔ اور اللہ کے بندو یہ سوچو تو صحیح، آخر وہ کہتا کیا ہے؟ انبیاء ہمیشہ اپنی بات نہیں کرتے، دوسرے کی کہی ہوئی بات بتاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس پر ذاتی طور پر کوئی اعتراض نہیں، اس کے خلاف کوئی جرم عائد نہیں کیا جا سکتا، عملی طور پر کردار کے حساب سے پاک صاف آدمی ہے، عزت کے قابل ہے، عزت کرتے بھی ہیں لوگ، لیکن بات صرف اس لیے ختم کر دی جاتی ہے کہ یہ وہابی ہے۔ ایک جملے میں شیطان نے ایسی پٹی پڑھا دی ہے کہ ایک جملے میں ہر شے ختم کر دی۔ یہاں کوئی بات فرمایا، نہ ان کی آنکھیں، نہ ان کے کان، نہ ان کے دل، کوئی چیز بھی، من شے، کوئی شے بھی ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہوئی۔ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی وہ نافرمانی کرنے لگے۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، جس کو وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو وہ کہتے بے وقوف ہے۔ قرآن نے کہا ما بھی صفاحت، میرے کو بے وقوفی نہیں ہے، پاگل پن میرے اندر نہیں ہے، میں بے وقوف بھی نہیں ہوں، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچا رہا ہوں، وہ سمجھو، وہ سمجھو۔ یہ ایک ہی بات تمام انبیاء علیہ السلام نے کہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ تجھے جو کہتے ہیں باتیں، تیرا دل بڑا تنگ ہوتا ہے، تجھے غصہ بھی آتا ہے، فطری بات، لیکن تو فکر نہ کر، صبر کر لے، حوصلہ رکھ، اپنی بات کہتا رہے، بتاتا رہے ان کو، جو کچھ تجھے بتا دیا گیا وہ ان کو سمجھا۔ ان کو پتہ نہیں کہ کس پوزیشن میں ہیں یہ لوگ، کل کو ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کسی پیر فقیر کا، کسی کلغی والے کا، کسی نئے کا، کسی پرانے کا کوئی حوالہ نہیں سوائے انبیاء کا۔ نبی، اور نبی بھی کیسا؟ بالکل غریب آدمی، جس کی بکریاں نہیں چرتی، جس کے مربے نہیں ہیں، جس کے باغات نہیں ہیں، جو رسہ گیر نہیں ہے کہ اس کے ساتھ آگے کارندے پھرتے ہو، رات کو کسی کی بکریاں کھول لیں، کسی کی بھینسیں کھول لیں، کوئی کارندہ نہیں، شریف آدمی۔
ہمیشہ بات صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کی بات کرتا ہے اور اپنے آپ کو رسول کہتا ہے. آج بھی اگر کوئی اللہ کی بات کرتا ہے اور رسول کی بات کرتا ہے, بات پھر بھی وہی ہے. اپنی بات ملا بھی نہیں کہتا, ملا بھی کسی اور کے حوالے سے. لیکن اگر آپ سنیں کہ حوالے اللہ اس کے رسول کے علاوہ ہیں تو آپ سمجھیں کہ یہ کوئی شے نہیں, یہ کوئی بات نہیں. اس سے انسان کی اصلاح نہیں ہوتی. لوگوں کے قصے کہانیاں بیان کرتے ہوئے بات صرف اللہ اس کے رسول کی. انبیاء علیہ السلام غریب لوگ ہوتے تھے, سولوک تنگ دست لوگ ہوتے تھے ہمیشہ, اس لیے کہ اپنا تو کاروبار ہے نہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نمونہ بنایا. نمونہ غربت میں بندے کی سمجھ آتی ہے کہ حقیقت میں کون ہے, یہ کس طرح ہے بات. اللہ تعالیٰ نے صرف انبیاء علیہ السلام کی بات کی. یہاں ہود علیہ السلام کی بات کی, دوسرے مقام پر اور بات کی, آگے اور باتیں آ رہی ہیں. صرف انبیاء علیہ السلام کی بات. آپ ان کی سادگی کو دیکھیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں, طریقہ زندگی کو دیکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے, کتنی جائیداد چھوڑ کر گئے. کیا پیچھے کوئی نام لینے والا نہیں ہے؟ ان کی اولاد پیچھے بھوکی مر گئی, ان کے ازواج محترمات ان کو کھانا نہیں ملا پیچھے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ ان کے اپنے پاس حلال کے علاوہ کچھ ہے, حلال کے علاوہ کچھ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کے والد گرامی فوت ہونے لگے. انہوں نے اپنے ایک دوست کو بلایا, ایک تھیلی اس کو سما دی. کہتے بیٹا یہ دیکھو میں مر رہا ہوں, اس کے اندر اتنی اشرفیاں ہیں اور اس کے اندر حرام کی کوئی امیز ہے. میرے مر جانے کے بعد میرے اس بچے پر یہ اشرفیاں خرچ کرنی. اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں دی کہ آج تک کوئی بندہ اس وقت تک صحیح عمل, سائنٹیفک طریقے پر صحیح عمل اللہ کے رسول سے تک پہنچا کر وہ عمل کر ہی نہیں سکتا جب تک بخاری کا حوالہ نہ آئے, جب تک محدثین کا حوالہ نہ آئے. یہ ہے برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نسلوں کو سنبھالنا ہے, اللہ کی طرف آئیں, اللہ کے رسول کی بات کو مانیں. اپنی زندگی کو سدھارنا ہے, نبیوں کی طرف آئیں. پیروں فقیروں کے پاس کچھ نہیں دے سکتا کوئی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق اور جرأت عنایت کرے. اقول قولی ھذا واخر دعوانا